السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سیاست کے میدان سے بھی خبریں شامل ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس سلسلے میں کیا اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور ایک ریسرچ رپورٹ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آگے چل کے۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، ایک بڑی ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک میٹر آف کنسرن ہو سکتا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ 27ویں آئینی ترمیم جسے سینٹ میں پہلے منظور کیا گیا تھا، اب اسے قومی اسمبلی میں بھی جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ سردار ریاض صادق صاحب کی زیر صدارت جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور مرحلہ وار ایک ایک کر کے جو تمام شقیں تھیں اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ کروائی گئی، اور تمام جو شقیں تھیں وہ 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ 231 ارکان نے تحریک کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 4 ارکان جو تھے انہوں نے اس ترمیم کے خلاف ووٹ دیا۔ وہ چاروں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUIF سے تعلق رکھتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو MNS سے ان کو موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن جو انہوں نے سینٹ میں کیا یہاں پہ بھی انہوں نے وہی کیا کہ انہوں نے شرکت ہی نہیں کی اس اجلاس کے اندر، اور اس اجلاس کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے بڑی ایک دھواں دار قسم کی تقریر کی، اور انہوں نے کہا جی کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے فوج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، جو عبرتناک شکست مودی کو دی، بھارتی جہاز گرانے پر دنیا میں طاقت ملی، اس اقدام کی وجہ سے فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں اس کو شامل کیا، جس کی حمایت کی۔ اپوزیشن کا کام یہ نہیں کہ وہ اپنے لیڈر کا رونا روئے، اپوزیشن کا کام ہے حکومت کا احتساب کرنا۔ اپوزیشن کو چاہیے تھا وہ کمیٹی میں بیٹھتی، میثاق جمہوریت کو کیے وعدے پورے کرنے جا رہے ہیں۔ میثاق جمہوریت کے نامکمل وعدوں کی تکمیل یقینی بنا رہے ہیں۔ دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا، دہشت گرد پھر سر اٹھا رہے ہیں، ہم نے دہشت گردوں کو پہلے بھی شکست دی، ایک بار پھر ان کو شکست دیں گے۔ اس سے پہلے ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے نواز شریف صاحب۔ یہ بلاول بھٹو صاحب نے تو وہاں پہ تقریر کی، لیکن نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ آج اجلاس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے، اور جب وہ شریک ہوئے تو ان کو جس قسم کا پروٹوکول یا جس قسم کا ویلکم دیا گیا، اوبیسلی جو ایک سینئر سیاستدان ہیں تو جو دیگر افراد ہیں MNAs وغیرہ وہ بھی ان کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ان کے اپنی جماعت کے۔ لیکن جب وہ ایوان کے اندر آئے تو سب جو ہے وہ اٹھ کے ان سے جو ہے وہ ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ I could actually see an irony in that۔ ایک ٹھیک ہے اس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تو تھا، لیکن ایک آئرنی تھی۔ آئرنی کس بات کی تھی؟ ہم نے اس کو تھوڑا سا چیک کیا، ایکچولی وی نیوز نے جو ہے وہ اس کے اوپر رپورٹ کیا کہ 8 فروری 2024 کو جب انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن میں شکست دی تھی، مبینہ طور پہ، چلو یہ لفظ استعمال کر لیتا ہوں، تو اس کے بعد سے موجودہ قومی اسمبلی کا یہ 21واں اجلاس ہو رہا ہے، 21، اور اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی منظوری دی گئی۔ نواز شریف صاحب خود بھی جو ہے وہ الیکشن میں اس میں ووٹ دینے کے لیے جو ہے وہ حاضر تھے۔ ریکارڈ کے مطابق 29 فروری 2024 کو موجودہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تھا پچھلے سال، اور 21 اجلاسوں میں 149 دن تک یہ سیشنز جو ہیں وہ جاری رہے۔ نواز شریف صاحب صرف 2 اجلاسوں میں 5 دن کے لیے شرکت کرنے کے لیے آئے، صرف 5 دن کے لیے۔ تو اپنے حلقے کو NA 130 ان کا جو حلقہ ہے اس کو وہ کس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ یس، آپ ظاہری بات ہے اس کی ایک وہ جیسے کہتا ہے نا، وہ ہماری ایک بڑی مشہور اداکارہ تھیں، مجھے کہتی ہیں، جن کی ایک ویڈیو آئی تھی، برائٹ کریں سے برائٹ کریں، تو آپ نے سچویشن کو اگر برائٹ کرنا ہے تو آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جی چاہے جو مرضی ہو جائے، نواز شریف صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، لیکن طاقت کا محور جو ہے وہ پاکستانی پولیٹکس میں آج بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور دیکھیں کیسے وہ نہیں بھی آتے تو ڈزنٹ میٹر۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہ اس میں کوئی کمال والی بات نہیں۔ مجھے جب بھی کوئی سیاسی رہنما، اینڈ آئی نو آئی ایم گوئنگ ٹو سے دس فار ایوری ون، جب بھی کوئی سیاسی رہنما پاکستان کے جمہوری نظام یا پارلیمنٹ یا ایون خدا نہ خواستہ پاکستان سے بھی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے نا، تو میں آئی ڈونٹ لائک دیٹ فیکٹ۔ مجھے ایوی چڑھتی ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی مطلب کیا ہے یار، الٹیمیٹلی ہے تو گوشت پوست تھی نا، مطلب آج اللہ انہیں لمبی زندگی دے ان تمام سیاسی رہنماؤں کو، لیکن الٹیمیٹلی ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ تو پاکستان نے تو قائم و دائم رہنا ہے، اس نظام نے، اس جمہوریت نے قائم و دائم رہنا ہے۔ اس لیے یہ مت امپریشن دیا کریں کہ جناب اس سسٹم کو، جو نواز شریف صاحب کو اس سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو پراپر اٹینڈنس یہاں پہ دینی چاہیے تھی۔ ہاں، ایک اور چیز میں نے ایک جیسچر، یہ ذرا سامنے اسکرین پہ دیکھیے گا، نواز شریف صاحب جب ایوان کے اندر آئے تو مجھے بڑا ایک اچھا لگا، اور میں یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا آصفہ بھٹو کی۔ آصفہ بھٹو انہیں ویلکم کرنے کے لیے آگے آئیں، اور
اس پہ نواز شریف صاحب نے جو ہے انہیں ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھا اور ان کا ویلکم کا انہوں نے جواب بھی دیا. ایک منٹ کے لیے جس جگہ پہ ایکچولی یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا, جس ایگزیکٹ پوائنٹ کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا تھا, وہ بیسکلی گورنمنٹ بینچز کی فرنٹ رو تھی. یہ وہی فرنٹ رو ہے جہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو بطور پرائم منسٹر کھڑا ہوا ہوتی تھی, نواز شریف صاحب خود بطور پرائم منسٹر کھڑے ہوا کرتے تھے. وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, اور یہی آصفہ بھٹو آج جو ہیں وہ رسپیکٹ دیتے ہوئے آگے آتی ہیں, ان کو سلام کرتی ہیں, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ اسی آصفہ بھٹو کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں جس کی والدہ کے حوالے سے وہ ایک زمانے میں جو ہے وہ سخت ترین زبان استعمال کیا کرتے تھے, سخت ترین پالیٹکس کی انہوں نے اس جماعت کے خلاف, اور وائس ورسا ایون پیپلز پارٹی نے بھی. مطلب کوئی جسے کہتے ہیں نا وہ کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا سیاست کا جو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا. لیکن ایک جنریشن لگی اس ساری چیز کو سیکھنے کے اندر, ایک پوری کی پوری جنریشن لگ گئی سیاست سکھانے کے اندر کہ ٹھیک ہے چاہے جو مرضی اختلاف ہو, ٹھیک ہے چاہے کچھ بھی ہو, لیکن ہوتا ہے 2 نمبریاں بھی ہوں گی, فارم 47 کی گورنمنٹس بھی آئیں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن اس نظام اس سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ دشمنی کو اس حد تک آگے مت لے کے جاؤ کہ سلام دعا سے بھی جائیں. تو مجھے یہ جو ایک چھوٹا سا یہ ہارڈلی میرے خیال میں 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کا ایک یہ انٹریکشن ہے آپس میں, لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے. آپ اس 3-4 سیکنڈ کو اگر اٹھا کے دیکھیں نا, یقین کریں انہی روز کے اندر آپ لوگوں نے اگر کبھی, مجھے تو چونکہ شوق ہے پالیٹکس کی ہسٹری بھی پڑھنے کا, اور میں پاکستان کی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, تو میں نے بڑی پڑھی یہ ہسٹری. تو میرے لیے وہ 3-4 سیکنڈ جو تھے نا بڑے ہی معنی خیز تھے کہ یار وقت کا جو ایک صفحہ ہوتا ہے وہ کس طرح پلٹتا ہے, اور اس کے اندر کیا تاریخ ہوتی ہے. کل کو ہو سکتا ہے مطلب یہی آصفہ بھٹو یا بلاول بھٹو, میں نہیں جانتا, کل کو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی وزیر اعظم ہو, اور وہ وزیر اعظم کے طور پہ اندر انٹر ہوں, اور مریم نواز ہو سکتا ہے انہیں گریٹ کر رہی ہوں. یو ڈونٹ نو. سو ہمیشہ اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آج آپ جو بھی کر رہے ہیں, آج نون لیگ بھی آج جس قسم کی پالیٹکس کر لی نا آپ نے, 27ویں آئینی ترمیم آپ نے منظور کروا لی, کچھ بھی کر لیا جس طرح بھی کیا آپ نے, لیکن آپ کے مینڈیٹ کے اوپر, آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر آج 2025-26 میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں آپ کے سوال نہ کر سکتے ہوں, حالات کی وجہ سے, خیالات کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے, احساسات کی وجہ سے. لیکن 2050 بھی تو آئے گا نا, 2070 بھی آئے گا, اور اس وقت 2025 کی یہ تاریخ پڑھی جائے گی کہ کن حالات میں اس ملک میں الیکشنز ہوئے, کن حالات میں آئین سازیاں ہوئیں, کن حالات میں 26ویں اور 27ویں اور اب 28ویں کے بارے میں خوشخبری آ رہی ہے کہ مبارک کو وہ بھی پیدا ہونے والا ہے. مطلب یہ خبریں آ رہی ہیں نا, تو یہ سب کچھ 2025 میں تو گزر جائے گا, لیکن 2050 میں تو پڑھا جائے گا, اور اس وقت پتہ نہیں کون ان ایوانوں میں ہوتا ہے یا کون نہیں ہوتا, یہ وقت بتائے گا. خیر بات لمبی ہو گئی, میں کہیں سے کہیں چلا گیا. ایک اور جو انٹریکشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق اور محمود خان اچکزئی صاحب کے درمیان. قومی اسمبلی کے دوران جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اس سے پہلے جب سپیچز وغیرہ ہو رہی تھی, تو محمود اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے اسے پھاڑ دیا. انہوں نے کہا یہ فارم 47 پر قائم کی گئی گورنمنٹ ہے. اس ایوان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا, جسے کہا گیا کہ آپ کو بنا دیتے ہیں, لیکن اس نے منع کر دیا. اس طرح ایک اور آدمی نے بھی منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ بتائیں ایسی پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا جا سکتا ہے؟ اچکزئی صاحب نے کہا کہ بانی تحریک انصاف اچھا یا برا آدمی ہے, آپ نے اسے کیوں وزیر اعظم بننے دیا؟ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیتی ہے. تحریک انصاف نے مختلف انتخابی نشانوں پر الیکشن لڑ کر ملک کی کایا پلٹ دی. اسپیکر قومی اسمبلی نے محمود اچکزئی سے کہا کہ وزیر اعظم اور حکومت نے آپ کو کئی مرتبہ مذاکرات کی دعوت دی, وزیر قانون نے بات چیت کی دعوت دی, میں نے بھی دعوت دی, آج بھی دعوت دیتا ہوں, آئیں بیٹھے بات کریں. محمود اچکزئی نے اسپیکر صاحب کو جواب دیا کہ آپ سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ حقیقی نمائندے نہیں ہیں. ریاض صادق صاحب نے محمود اچکزئی سے کہا کہ میں آپ کے لیڈر کو 2 بار ہرا کر یہاں آیا ہوں, اس الیکشن میں میرے خلاف کوئی پٹیشن نہیں ہے, آپ ڈائیلاگ سے بھاگنے کا بہانہ بنا رہے ہیں, ڈائیلاگ کریں تو بات آگے بڑھے گی. اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جی ہم نے مذاکرات میں حصہ لینے کی ہر ممکن کوشش کی, ہمارے ایم این ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اٹھایا گیا. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ہمارے وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا. سردار ریاض صادق صاحب نے کہا میرا کام مذاکرات کی سہولت کاری کرنا ہے. تو یہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ یہ انٹریکشن بھی آپس میں ہوا ہے. اس کے علاوہ
ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب سرکاری ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور اس پہ صدر مملکت کے دستخط کے فوراً بعد حکومت جمعرات کو یعنی کہ کل وفاقی آئینی عدالت کا قیام چاہتی ہے. فوراً جلدی ایتھے سائن کرو تو فوراً جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ آئین کا حصہ اس کو بنا دیا جائے, اور اس بات کی بڑی جلدی بھی ہے. اس حوالے سے ایکچولی انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور اس پہ صدر مملکت کے دستخط کے بعد حکومت جو ہے وہ فوراً وفاقی آئینی عدالت کا قیام بھی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جناب فوراً ہی جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے اگلے 24 گھنٹے میں. سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ جیسے یہ ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہوگی یہ بل صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ ترمیم باضابطہ طور پر آئین کا حصہ بنا دی جائے گی. جیسی آئینی عمل مکمل ہوگا حکومت کا ارادہ ہے کہ جمعرات کو ہی وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کی تقریب حلف برداری منعقد کی جائے جس سے باضابطہ طور پر ایک نئی عدالت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. ذرائع نے انکشاف کیا کہ حکومت نے اس نئی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججوں کے تقرر کے حوالے سے بنیادی کام مکمل کر لیا ہے. عدالت میں ججوں کی ابتدائی تعداد کا تعین صدارتی آرڈر کے تحت ہوگا جبکہ مستقبل میں ججوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوگا. تو جلدی کے اندر جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ یہ بڑی کارروائی جو ہے وہ مکمل کر دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ڈان نے ایکچولی اس کے اوپر ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے, میں اس کو چند جو لائنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں وہ لکھتے ہیں جی آخر 27ویں آئینی ترمیم کے بنانے والوں کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جب انہوں نے چند مخصوص افراد کو عمر بھر کے لیے احتساب سے استثناء دینے کا فیصلہ کیا. یہاں تک کہ وزیر اعظم کو بھی یہ تجویز اتنی غیر مناسب لگی کہ انہوں نے فوراً اس سے خود کو الگ کر لیا. یہ موقف قابل تحسین ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس استثناء کے دوسرے ممکنہ فائدہ اٹھانے والوں نے کبھی اس کے اخلاقی پہلو پر غور کیا ہے. ایکچولی اگر استثناء کی بات کی جائے اس میں جو اینگل ڈان دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایکچولی سب سے زیادہ جو لیگل پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ ہمیشہ وزراء اعظم کی ہوئی ہے. ان کے اگینسٹ جب وہ انہوں نے عہدے چھوڑے تو اس کے بعد اور ایون ڈیورنگ وین دے ور پرائم منسٹرز تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ لیگل ایشوز جو ہیں وہ چلتے رہے. تو ایکچولی اگر تمام عہدوں میں سے سب سے زیادہ کوئی ڈیزرو کرتا تھا تو وہ تو شاید وزیر اعظم کا عہدہ ڈیزرو کرتا تھا, لیکن ملک کے وزیر اعظم نے منع کر دیا, ان کو نہیں دیا گیا, لیکن باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ دے دیا گیا. تو ڈان جو ہے وہ اس اینگل کے اوپر بات کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اور وہ یہ ہے سٹی 42 نے ایکچولی اس خبر کو رپورٹ کیا ہے کہ پولیس پر حملے یا مزاحمت کی صورت میں آئندہ سخت سزاؤں کا اعلان کر دیا گیا ہے. نئے ترمیم شدہ قانون کے مطابق پولیس اہلکار پر حملہ یا مزاحمت کرنے والے کو 7 سال تک قید کی سزا جو ہے وہ دی جا سکے گی. حکومت نے اینٹی رائٹ ایکٹ میں نئی ترمیم کی حتمی منظوری دے دی ہے جس کے تحت اجتماع میں شامل ہو کر پولیس اہلکار پر حملہ کرنے پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا جبکہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 1 سال اضافی قید بھی ہوگی. ترمیم کے مطابق فسادات یا دنگوں کے دوران پولیس پر حملہ سنگین جرم قرار دیا جائے گا. پولیس آرڈر 2002 میں شامل شیک 142A کی مزید تشریح اور وضاحت کی گئی ہے تاکہ قانون کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. پولیس والوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ جس قسم کے احتجاج ہم نے دیکھے ہیں, چاہے وہ TLP کا احتجاج ہو, پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہو, بڑے وائلنٹ قسم کے احتجاج ہوئے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے یہ نئی ایک ترمیم لائی جا رہی ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کرنے والوں کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی. اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے صوبے میں حالیہ دہشت گردی میں اضافے کے پیش نظر امن و امان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی میں اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت امن جرگے کا انعقاد کیا گیا. I first want to say this is a very good step. بہت اچھی بات ہے. اگر تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی رہنما اس دہشت گردی کے ناسور سے لڑنے کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ میرے خیال میں اس سلسلے میں جو چیف منسٹر ہیں میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے کہ انہوں نے ظاہری بات ہے حکومت کی انکلوژن کے بغیر یا حکومت کی پہل کرنے کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں تھا. تو انہوں نے اس سے پہلے بلا وجہ کی ہم نے ایک بڑی بلا وجہ کی ایک ٹسل دیکھی. اللہ کرے کہ ہم اس سے اب آگے آ چکے ہیں, کیونکہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس میں JUFA, جماعت اسلامی, عوامی نیشنل پارٹی, مسلم لیگ نون سے عباد اللہ خان, یہ تمام افراد اس کے اندر وہاں پہ موجود تھے. تو دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. اس کے اندر مختلف تقاریر ہوئی ہیں, ظاہری بات ہے ہر ایک کا ایک اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے فرینکلی اسپیکنگ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ دینا چاہیے, میرا کھل کے بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن ایکچولی ٹو گو اینڈ سٹ اینڈ ڈسکس دس امپورٹنٹ ایشو, کیونکہ آپ لوگوں کی آپس کی لڑائیاں, آپ لوگوں کے آپس کی جو ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ ہے نا, اس کی وجہ سے یہاں پہ بے گناہوں کی جانیں جا رہی ہیں, ہمارے جوانوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو اچھی بات ہے کہ کم از کم جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھی ہے. دوسری جانب یہ جناب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ یہ جو وانا کے اندر جو کچھ ہوا, جو کہ ایکچولی بہت بھیانک قسم کا یہ واقعہ ہو سکتا تھا, اور پاکستان فوج کے جو جوان ہیں ان کو
کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ ان کیڈٹس کی جانیں بچائیں، جو تقریباً کوئی کیڈٹس اور جو دیگر افراد وہاں پہ شامل تھے، 600 افراد وہاں پہ موجود تھے. تو بڑا میجر قسم کا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہو سکتا تھا. تو یہاں پہ میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اس آپریشن کے جو آپریشن کمانڈر ہیں کرنل محمد طاہر، انہوں نے جو ہے وہ اس کی تفصیلات شیئر کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ان کے مطابق رات 10 سے 10:30 بجے کے قریب خوارج کے خلاف بھرپور آپریشن کے بعد تمام دہشت گرد جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا. انہوں نے کہا کہ زیر تعلیم کیڈٹ نے بتایا کہ ہم عصر کے وقت ڈرل کمپٹیشن کی تیاری کر رہے تھے کہ خودکش دھماکہ ہوا. ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ حملہ جو ہے وہ تعلیم کے دشمنوں کی جانب سے کیا گیا جو ہمیں تعلیم سے روکنا چاہتے تھے. پاک فوج کے جوانوں نے ہمیں بحفاظت کالج سے محفوظ مقام کے اوپر جو ہے وہ منتقل کیا. اساتذہ نے کہا کہ آپ پرسکون ہو جائیں، اب پاک فوج آ گئی ہے. الحمدللہ بر وقت کارروائی کی وجہ سے ایک خوفناک دہشت گردی کا ارادہ جو ہے وہ خاک میں مل گیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کیوں ہو رہی ہے یہ دہشت گردی کے اندر اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ واٹ ہیز ہیپنڈ ان ریسنٹ ٹائمز؟ اس کی ریزن ہے، اس کی 4-5 مختلف ریزن ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت بڑے ہی کمال طریقے سے جو آپریشنز ہو رہے ہیں نا، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، یہ بیسکلی اس کا ریئیکشن ہے. یہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. 1700 سے زائد دہشت گردوں کو اب تک جو ہے نا وہ جہنم واصل کیا جا چکا ہے. 1700، اندازہ کیجئے ذرا، لک ایٹ دا نمبرز. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار نئی کھیپ جو ہے وہ سرحد پار سے جو ہے وہ کراس کر کے اندر آتی ہے. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈی اسٹیبلائز جو ہے وہ معاملات کو کیا جا سکے، کیونکہ وہ آپریشن جو ہے نا وہ چبھ رہا ہے، جا کے تکلیف دے رہا ہے وہ آپریشن. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ریسنٹ ٹائم، یہ جو 1700 میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ تو ایک نمبر ہیں، لیکن پچھلے چند مہینوں کے اندر، خاص طور پہ پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر جو ہے وہ ایک دم یہ نمبرز جو ہیں وہ رائز کرنا شروع ہو گئے ہیں دہشت گردوں کے مارے جانے کی. تو اس وجہ سے بھی یہ فرسٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کرنا شروع ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے جو لوکل کمانڈرز ہیں ان دہشت گردوں کے، ٹی ٹی پی وغیرہ اور جو ان کے دیگر آف شوٹس ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کے جو لوکل کمانڈر ہیں ان میں بھی بڑی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے کہ بھائی ہمارے تو بندے پہ بندہ یہاں پہ مارا جا رہا ہے اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے. یہ اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1700 دہشت گرد جو ہے وہ مارا گیا ہے. اس بانا کیڈٹ کالج میں انٹر ہونے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پہ کم از کم 400-500 لاشیں جو ہے وہ گرا دیں، جو کہ نہیں ہو سکی. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت ملک کی، آپ کو چکنا ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی آنکھیں کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ابھی یہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کرے آگے بھی اسی طرح ہی رہے. لیکن یہ دوبارہ، میں آپ کو بتا دوں، یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے. یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو دوبارہ پھیلانے کی ضرور کوشش کریں گے. اور اس کے اندر آپ کی سپورٹ جو ہے بہت ضروری ہے. آپ کو کوئی مشکوک چیز نظر آئے، مشکوک شخص نظر آئے، اسی وقت کال کیجئے ریلیونٹ اتھارٹیز کو اور رپورٹ کریں. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ جو ان کے حوالے سے ہے، جو اتنی فرسٹریشن ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی پہلے دہشت گردی کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جاتا تھا جس میں لوکل انٹیلیجنس جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی. مطلب آپ کو وہاں پہ کسی انفارمر کے ذریعے جو ہے وہ خبر ملتی تھی کہ جناب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. لیکن اب جس چیز کا ڈفرینس ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ ڈرون کا استعمال بھی اب جو ہے وہ پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے اور پاکستانی فوج کی جانب سے کیا جاتا ہے اسپیسیفک لوکیشنز کے اوپر. اور اس کے لیے اس کے اگینسٹ یہ لوگ کچھ کر نہیں پاتے. اس پہ بہت فرسٹریشن ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب باقی جو آن گراؤنڈ آپریشنز ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فرسٹریشن جو ہے بڑھی ہے. دس از دا ریزن کہ یہ دہشت گردی کی جو نئی لہر اب سٹارٹ کی ہے نا ان لوگوں نے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. اس کے علاوہ جو لوکل سپورٹ ہے قبائل کی، وہ بھی پاک فوج کو مل رہی ہے. اس کی بھی فرسٹریشن ہے کہ بھائی لوگ بھی ہمیں ریزسٹ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے. کیونکہ اور تیسری بات یہ جو خاص طور پہ جو ٹرم ایک کوائن کی گئی فتنۃ الخارج، کہ یہ دائرہ کار میں، اسلام کے دائرہ کار میں کنسیڈر ہی نہیں کیے جاتے، یہ بھی ایک فرسٹریٹ کر رہی ہے. کیونکہ ان کا بار بار نام جو ہے وہ اسی نام سے جب پکارا جاتا ہے کہ جی آپ کا اسلام کے دائرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک فرسٹریشن ہے. تو یہ مختلف پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے بیسکلی آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ انڈیا سے آئی ہے، اور سدھانت سبل ہے، وہاں کے جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دلی کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی میٹنگ، جو کہ نریندر مودی جس کو لیڈ کرتا ہے، انہوں نے وہ میٹنگ جو ہے وہ بلا لی ہے. اچھا آپ کو یہ لگے گا کہ میٹنگ تو ایک نارمل چیز ہے، لیکن اس میں خاص بات ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی ان کی ہے نا انڈیا کی،
اس کی میٹنگ عام دنوں میں نہیں ہوتی. اس سے پہلے جب پہلگام کا واقعہ پیش آیا تھا یہ اس وقت ہوئی تھی. اس کے علاوہ نیپال کے اندر جب حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا تب ہوئی تھی. نیپال ظاہری بات ہے ان کا پڑوسی ملک بنتا ہے, تب ہوئی تھی. اور حسینہ واجد کی گورنمنٹ جب بنگلہ دیش میں گری تھی تب ہوئی تھی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سیریس چیز ہے. سو اس لیے اس وقت پاکستان کی جانب سے خاص طور پہ دفتر خارجہ جو ہے بڑے غور سے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ کیا کرے, کیونکہ ایک بڑی پراسرار قسم کی خاموشی بھی ہے دو جگہوں سے. ایک, انڈین گورنمنٹ آفیشلی اس کے اوپر ابھی کوئی بات نہیں کر رہی. دلی کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے نا اس کے اوپر آفیشلی ورژن اب تک کوئی سامنے نہیں آیا اور ریاکشن سامنے نہیں آیا. ورنہ پہلگام کے بعد جو ہے اگلے 6 گھنٹے میں ٹک کر کے انہوں نے پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا تھا. میں آفیشیل سورسز کی بات کر رہا ہوں, میں میڈیا کی بات, میڈیا کے اوپر ان کا وہ بالی ووڈ تماشا چلتا رہتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. میں آفیشیل ورژنس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ انڈیا, اب اسی سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ انڈیا سے آج تک پوری دنیا کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جی پہلگام کا آپ نے الزام تو پاکستان پہ لگا دیا, ویئر از دا ایویڈنس, ویئر از دا ایویڈنس. اب یہاں پہ اس مرتبہ ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں یہ دوبارہ یہ کام نہیں ہو سکتا, وی کی ناٹ ڈو دس. جب تک ہم کم از کم اس دلی کے دھماکے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں اکٹھا کر سکتے ہم اپنا منہ نہیں کھول سکتے. اور دوسرا کہ جو دلی پولیس ہے اس کی جانب سے بھی آفیشیل اس کے اوپر اب تک نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے, نہ آفیشیلی اس کی کوئی انویسٹیگیشن کی ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں. تو اس لیے اب یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے نا کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی کی میٹنگ, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بیسیکلی اس کے بعد موقف کیا لیتے ہیں یا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.